کہنے کے لیے یہ آنکھوں سے معذور ہیں، لیکن ایک انڈسٹری جس نے دیا ہے نابینا افراد کو ہنر کمانے کا موقع۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام نابینا افراد آنکھوں سے معذور ہیں، لیکن ہنر میں کوئی کمی نہیں۔ کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ رہنمائی بریل پریس کی جانب سے بریل کا کورس منعقد کیا گیا جو کہ 8 دن پر مشتمل ہے۔ اس کورس میں یہ بتایا گیا کہ نابینا افراد نہ صرف پڑھائی کر سکتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو منوا بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ہماری کراچی کی آئی ایس انڈسٹری رہنمائی پریس کی جانب سے یہ ٹریننگ منعقد کی جا رہی ہے، جس کا آغاز 1 جولائی 2024 بروز پیر کے دن شام 5 سے 7 کے دوران کیا جائے گا۔ یاد رہے، نہ صرف آپ سیکھ سکتے ہیں بلکہ سیکھ کر اپنی صلاحیتوں کو منوا بھی سکتے ہیں۔ اس ٹریننگ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ نابینا افراد نہ صرف سیکھیں گے بلکہ سکھائیں گے بھی، اور یقیناً سیکھنے کے دوران چند چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ انجوائمنٹ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ اپنی فن و علوم میں بھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیگر معذور افراد جو کہ بالکل تربیت یافتہ یا تعلیم یافتہ نہ ہوں، انہیں بھی موجود قرار دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ایک خوشی کا احساس ہے کہ آئی ایس انڈسٹری نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو اب وہ بھی اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں موجودہ انٹروڈکشن کلاس کی جانب۔ ویورز، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمارے ٹریننگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ادروائز کمنٹ کے علاوہ اباؤٹ میں دیے گئے نمبر پر میسج یا کال کے ذریعے آپ ہماری ٹریننگ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ٹریننگ کی کلاس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی میں آ رہی ہے۔ اوکے، کوئی بھی آپ لوگوں کا سوال ہو تو ریز ہینڈ بھی کر سکتے ہیں، اوپر آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا، اس کے بعد آپ کا سوال لے لیا جائے گا۔ بیچ میں ریز ہینڈ کریں گے تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہاں پہ سوال ہے یا ایکسکیوز می، مجھے کویشچن کرنا ہے آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم تلاوت کلام پاک جو ہے وہ پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سبحان اللہ۔ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے جو ہے آپ نے ابھی تلاوت کی ہے، تو آپ ایک اشعار کے ساتھ کوئی نعت پڑھ لیجئے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں،
میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کورس کے حوالے سے اور اپنے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارا ایک چینل کریٹ کیا تھا اس کے آفیشیل کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اس کے بعد ہم نے اب اسے آئی ایس انڈسٹری میں تبدیل کیا ہے۔ ہم کافی اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آڈیو نوٹس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹریننگز کے حوالے سے ہو۔ آج جو ہم سب جمع ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ہم ایک خاص مقصد کے لیے کہ ٹریننگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے جو کہ 8 دن پر مشتمل ہوگی، جس میں فرسٹ آف آل آج ہماری انٹروڈکشن کلاس ہے، تو ہم آج ایک دوسرے کو جانیں گے اور یقیناً میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی، آپ لوگ مجھ سے کریں گے، کورس کی آؤٹ لائن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں سر صفان سے چاہوں گی کہ وہ آئے اور تھوڑا سا ہمارے کام کو جو ہے وہ مزید بتائیں یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صفان ہے، پورا نام صفان کاظمی۔ اگر بات کریں ہمارے چینل اور ہمارے کام کی، تو ہم نے ایک چینل سٹارٹ کیا جس کا نام ایس کے آفیشیل تھا، انہوں نے ابھی پہلے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہماری ساری چیزیں چلتی رہیں، دین اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نام چینج کرنا ہے تو چینج کر دیا۔ بات کریں ایس کے آفیشیل کی، تو اس چینل پہ سب سے پہلے اگر ہم چینل کی بات کریں، اس چینل پہ ہم ساری چیزیں اپلوڈ کریں، ہمارے جو آڈیو ڈراماز وغیرہ ہیں، جو ہم نے ایک ڈرامہ بنایا تھا 2 سال پہلے آئی تھنک، تو وہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، پلس اس کے علاوہ بکس آپ کو ملتی ہیں اس پہ آڈیو فارمیٹ میں، ٹھیک ہے، آڈیو بکس وغیرہ اویلیبل ہیں یہاں پہ، اور مزید اپلوڈ ہوتی رہیں گی کورسز کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ٹیوٹوریلز یہاں پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اینڈرائڈ کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، ساری چیزیں وہ سب اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ ہمارے کام کی بات کریں تو ہم آڈیو اینڈ ویڈیو فارمیٹ میں کام کر رہے ہیں، آڈیو اینڈ بریل، ٹھیک ہے، ویڈیو فارمیٹ تو ویسے، تو آڈیو فارمیٹ میں یہ ہے کہ نوٹس آپ کو مل جاتے ہیں، سارے پرووائڈ ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں۔ بریل کی بات کریں تو یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس ٹائپ کی چیزیں پرووائڈ کریں گے بریل میں، بریل بکس وغیرہ، کیونکہ ہمیں کافی مشکلات ہوئی تھی ہمارے وقت میں، جب ہم کوششیں کرتے تھے بریل بکس کی تو نہیں ملتی تھی، تو بس ہم نے پھر سوچا کہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بلائنڈ کمیونٹی کے لیے، تو بس یہ سارے کام چل رہے ہیں آج کل تو فی الحال۔ اور اپ کمنگ جو ہمارے کورسز ہوں گے ان کی جو ہے وہ ساری چیزیں ہم اپنے چینل پہ ڈالیں گے، جو بھی سارے اپ کمنگ کورسز ہوں گے، تو بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جتنا ہمیں آتا ہے اتنا باقیوں کو بھی آئے، اور جو ہے وہ سارے کسی کوئی بھی جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب اپنے کام خود کر سکے، تو بس ایک انشاءاللہ چھوٹا سا جو ہے وہ سفر ہے، اب اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا۔ اوکے جی، سو فرسٹ میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ میلز اور فیمیلز کا آج کمبائن کرنے کا مقصد جوائن یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ انٹروڈکشن کلاس کل سب کی ساتھ میں ہو جائے اور ڈیز اور ٹائمنگ ہم ڈیسائیڈ کر لیں۔ فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ 8 دن پہ مشتمل ہے اور 1 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی آپ کی۔ اگر 8 دن میں مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یا آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ایسا فرض نہیں ہے کہ ہمیں 8 دن میں ہی اپنی ٹریننگ کو پورا کرنا ہے، ہم اسے 16 دن پہ بھی لے جا سکتے ہیں، 12 دن پہ بھی لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ ٹریننگ بس 8 دن کی ہو گئی، سیکھا نہیں سیکھا۔ اصل جو ہمارا مین مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سکھانا ہے، انڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ اب اگر ہم چلیں ڈکسبری کی جانب، تو اس سے پہلے میں یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا انٹروڈکشن چاہوں گی۔ جی عبدالعلیم۔ جی آپ
کنفرم کرے میرا آواز کا کلیئر ہے؟ جی اچھا عبدالعلیم، مجھے یہ بات پتہ چلی آپ بنگلہ دیش سے ہیں، پھر ہم اس کورس کو جو ہے وہ اردو ٹو انگلش لے کے چلیں گے، تو آپ کے لیے کیا یہ پاسبل ہو سکے گا کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکے، سیکھ سکیں؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اپنا انٹروڈکشن دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے عبدالعلیم، میں بات کرتا ہوں بنگلہ دیش سے۔ میں ڈاکسبری بریل سے سیکھنا چاہتا ہوں، ہمارا بنگلہ دیش سے بلائنڈ کمیونٹی کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جو ہے وہ جائز نیک تمنا کو پورا کرے۔ سمرہ منصف، السلام علیکم، میرا نام سمرہ منصف ہے اور میں فاطمہ زہرا یونیورسٹی بیچلر کر رہی ہوں 8 سیمسٹر، اور میں ڈسکوری اس لیے سیکھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے انشاءاللہ ان فیوچر بکس لکھنی ہے بلائنڈ اسٹوڈنٹ لوگوں کے لیے، اور اسلامک بکس لکھنی ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھے، کیونکہ میں نے اسپیشل اسکول جلدی لیفٹ کر دیا تھا تو مجھے پرکن وغیرہ کا آئیڈیا نہیں ہے، تو آئی وانٹ ٹو رن اٹ آن لیپ ٹاپ، تو اس وجہ سے میں اس سیکھنا چاہ رہی تھی۔ بہت اچھی سوچ ہے سمرہ، انشاءاللہ اگر راہ نیک ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ضرور۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس بلال موجود ہے۔ جی بلال۔ السلام علیکم میم، وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں سائیوال سے بلانگ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جن سے کہ ڈیکسبری بریل ٹریننگ سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جن سے کہ بلائنڈ بچوں کے لیے جن سے کہ بکس لکھی جائیں، جن سے کہ ان کو جن سے کہ ٹیکسٹ بک جن سے گورنمنٹ کی طرف سے تو اتنی ایشوز نہیں کی جاتی، تو وہ لکھ کے جن سے کہ ان کو پرووائڈ کی جائیں جس میں ان کے لیے آسانی ہو۔ زبردست، انشاءاللہ ضرور۔ جی حافظہ ہنسا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہنسا فاروق ہے اور تعلق میرا گجرات سے ہے، بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف گجرات سے۔ ڈکسبری مجھے شوق تھا سیکھنے کا، اس لیے میں نے سوچا کہ سیکھوں اور پھر اس پر کام کروں، اور جو میری تھنکنگ ہے، تھاٹس ہے، جو میں لکھتی ہوں، کیوں نہ اس کو بریل میں یہ ڈکسبری میں کنورٹ کر کے تو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس لیے پھر میں نے یہ جوائن کیا۔ انشاءاللہ۔ ہانیہ۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی میں رہتی ہوں، اور میں ٹوٹلی ویژول امپیئرڈ ہوں۔ میں نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہے جو شہید ملت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے میٹرک تک، پھر کراچی یونیورسٹی سے اردو میں ماسٹرز کیا ہے۔ میں ڈکسبری اس لیے سیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے السلام علیکم۔ جو عطیہ مجھے ویٹ کیجیے۔ اوکے، جو مجھے مشکلات پیش ہوئی وہ آئندہ آنے والے لوگوں میں نہ پیش آئیں، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے کورس میں لکھنے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ۔ جی عطیہ۔ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل معذرت کہ میں ایسے مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے اٹس اوکے عطیہ، نو پرابلم، اب دے دیجیے۔ ہاں جی، میرا نام عطیہ اور میں لیا سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرا یہ جو کورس جوائن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اصل میں میں بلائنڈ تو ہوں، لیکن میں نے یعنی کہ بریل نہیں پڑھی تھی، میں نارمل اسکولوں میں سائٹڈ لوگوں کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں، تو ماسٹرز میری امی کی خواہش تھی کہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں کروں، تو وہ میں نے کیا، وہ جسٹ میں نے کیا، اس کے بعد میں نے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ بھی کلیئر کیا، لیکن بریل نہ آنے کی وجہ سے میں رہ گئی، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنی بریل کو امپروو کروں، تو اس کورس کو اس لیے میں نے یہ جوائن کیا۔ موسٹ ویلکم، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آل ممبرز ہوپ سو السلام کمپلیٹ ہو علیکم، گئے کیونکہ ہم جی وعلیکم السلام۔ میم زکیہ بات کر رہی ہوں۔ فرسٹ آف آل تو معذرت، مائک نہیں انمیوٹ ہو رہا تھا۔ جی میرا نام زکیہ احمد علی ہے، میں اکاڑا سے بلانگ کرتی ہوں، اور میری جو ڈیزیز ہے نا وہ ریٹنائٹس پگمنٹوسا ہے، اور اوکے۔
میں نے یہ بیسیکلی مجھے تو پہلے بریل کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ جو بلائنڈ بچے ہیں نا ان کے لیے بریل بھی یوز ہوتی ہے یا نہیں. یہ تو مجھے ماسٹرس میں آ کے پتہ چلا کہ بریل بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ بلائنڈ بچوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اب الحمدللہ میں نے بریل تو سیکھ لیا ہے, ٹیسٹ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر لیا ہے, لیکن اب میری خواہش یہ ہے کہ میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ بھی اس چیز کو سیکھوں اور مزید جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سکھاؤں. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اور کوئی رہ گیا ہے؟ اوکے جی. موسٹلی جو لوگ ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکے اور جنہیں ہم نے کہا ہوپ سے ان کا نیٹ کا ایشو ہے. اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں انٹروڈکشن کی جانب. سو جو ہمارے پاس وائس کی کلاس ہے, دیکھیں اپنے مائک میوٹ کر دیجیے آپ تمام لوگ تاکہ آواز سب کو کلیئر آ سکے. اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ٹی بی ٹی اسٹینڈ فار ٹکسبری بریل ٹرانسلیٹر. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آیا یہ ٹریننگ کیوں ہے, کس لیے ہے, اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. اس پہ ہم 4 قسم کی جاب کر سکتے ہیں. سب سے پہلی ہے ایز این ٹائپسٹ. ٹائپ سے ہی پتہ چل جاتا ہے لکھنا. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایز اے ایڈیٹر. ایڈیٹر مینس ایڈیٹر سے کیا پتہ چلتا ہے, ایڈیٹنگ مطلب کہ کسی بگڑی ہوئی چیز کی خامیوں کو دیکھنا, چننا اس میں سے خوبیوں میں سے. اس کے علاوہ آتی ہے تھرڈ ہمارے پاس ایز اے پروف ریڈر. پروف ریڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ صرف وہ خامیاں دیکھنا بلکہ اس کو بالکل فیئر کر دینا, پیور کر دینا فائل کو. چوتھی جو ہمارے پاس جاب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایز این پرنٹر انسٹرکٹر. پرنٹر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, مشین ہوتی ہے اس سے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے. عام لوگ دوسرا پرنٹر یوز کرتے ہیں, ہمارا بریل کا پرنٹر الگ ہوتا ہے تو اس پر بھی آپ جاب کرتے ہیں. یہ 4 قسم کی جابس ہوتی ہیں. یہ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے بیسیکلی یہ ٹریننگ دینے کا یہ مقصد ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں شارٹ میں کہ میں نے سن 2008 میں ڈائری میں ایڈمیشن لیا تھا اور میں وہاں کی طالب علم تھی, میں پڑھ رہی تھی. تو مجھے 2014 یا 13 تک تو بریل کی بکس میسر ہوئی, لیکن جوں کلاس بڑھتی چلی گئی 2015 سے لے کے 2019 میں میرا میٹرک ہوا, مجھے بہت مشکلات پیش آئیں. پھر 2016 میں جب میں 6th کلاس میں تھی تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ ہینڈ رائٹنگ سے بھی کوئی کام کر سکتا ہے بھلا, لیکن کر کے دیکھا. پوری بکس اپنی فرینڈس سے لینا, فیئر کرنا. اسی طرح جہاں جون جولائی کا سمر ویکیشن ہمارے لیے انجوائمنٹ کا ہوتا ہے وہ میری رائٹنگ کا ہوتا تھا. سو وہیں سے میرا شوق پڑا, اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ ڈکسبری اب آ چکا ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی مدد سے ہم اپنا کام کر سکتے, نہ میں نے صرف خود سیکھا بلکہ سیکھنے کے بعد الحمدللہ ہمارے 2 بیچ کمپلیٹ ہوئے اور انہیں ہم نے سرٹیفکیٹ بھی دیا. باقاعدہ طور پہ ہم نے ان کی سیرمنی بھی ارینج کی تھی, آن ایئر انہوں نے پرفارمنس بھی دی تھی اور بہت انجوائے بھی کیا تھا. یقیناً ہم لوگوں نے اور بھی باہر سے بہت سے لوگ بلائے تھے اور سب نے مل کے بہت انجوائے کیا تھا 1.5 سے 2 گھنٹے. بات تو دیکھیں صرف انجوائمنٹ کی نہیں ہے, بات یہاں پر آتی ہے کچھ سیکھنے کی. آج ہم سیکھیں گے تو یقیناً سیکھنے کے بعد کل جب ہماری سیرمنی ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو ہم سیرمنی کی طرف بھی جائیں گے اور انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے. اچھا جی اب ٹکسبری بریل ٹرانسلیٹر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ 130 سے 175 لینگویجز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اب بات کی جائے تو یہ جوس کے اوپر ایکسیسیبل ہے, جوس کے اوپر ہم اسے ایکسیس کریں گے. این وی ڈی اے کے اوپر یہ مکمل ایکسیس نہیں کہ ہم اس کو کر سکتے. اب لینگویجز ٹرانسلیٹ کرے گا سے مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انگلش لکھیں گے تو وہ انگلش کو پورا ٹرانسلیٹ کرے گا, اور کسی لینگویج کو لکھیں گے تو وہ پڑھ کے نہیں بتائے گا لیکن وہ اس کو لکھ کر آپ پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کریکٹر بائی کریکٹر پڑھیں تو بالکل آپ اسے پڑھ سکتے, لیکن جوز آپ کو اس کو صحیح سے نہیں پڑھ کے بتائے گا. اب بات کی جائے آؤٹ لائن کے اوپر. سب سے پہلے ہم اپنے ڈکسبری کا انٹرفیس دیکھیں گے.
اس کے بعد ہم اس کے ویوز کو ایکسپلور کریں گے کہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، موڈس کتنے ہوتے ہیں. موڈس مطلب کہ لکھنے کے طریقے، موڈس کو اردو میں ہم کہتے ہیں طریقے. تو اس کے ہم موڈس چیک کریں گے کہ ہمارے پاس جو 2 موڈس ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایک تو فل کی بورڈ کا ہوتا ہے اور ایک شارٹ کی بورڈ کا ہوتا ہے. موڈس کے بعد ہم جائیں گے بریل کی شارٹ کیز کے اوپر، کیونکہ کانٹریکشنز بھی یوز ہوتے ہیں اور وداؤٹ کانٹریکشنز بھی یوز ہوتے ہیں. جن لوگوں کو بریل نہیں آتی ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جو چیزیں آپ کو دی جائیں انہیں اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا تو یقیناً آپ ساتھ چل سکتے ہیں. اور اگر کوئی 1-2 لوگ بھی رہ گئے پیچھے تو کوئی ایشو نہیں، آپ سیرمنی میں بھی شامل ہوں گے، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. بیسیکلی سرٹیفکیٹ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. میرا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیچھے رہ جاتی ہے، اسائنمنٹ نہیں دیتی یا لڑکا پیچھے رہ جاتا ہے تو میں اسے سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. ہم انہیں سرٹیفکیٹ ضرور دیں گے کیونکہ ہمیں آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، آگے لانا ہے. سب سے بڑا جو بینیفٹ ہمارا آئی ایس انڈسٹری آپ کو فراہم کر رہی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ یقین کریں بیچ 1 میں الحمدللہ سب ایجوکیٹڈ تھے، بیچ 2 میں عموماً لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، بچوں والی حرکتیں بھی ہوتی تھی کلاس میں. لیکن ہم نے کبھی بھی اس چیز کو اتنا اسٹریس نہ لیا اور نہ ان پہ شاؤٹ کیا، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہنر فراہم کرنا ہے. شارٹ کیز کے بعد ہم جائیں گے انسرٹ ٹیبس ہم دیکھیں گے سارے. ٹیب کو دیکھ لینے کے بعد ہم پیج کی سیٹنگز کی طرف جائیں گے اور ہم لکھیں گے بھی. انگلش سائٹ ہم ٹائپنگ کریں گے، عربی بھی ہم دیکھیں گے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس سے آپ لوگوں کو فائدہ کیا ہے. جو بھی ہمارے پاس ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا بیچ، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹیسٹ لیتے، اس ٹیسٹ کے اندر ہم آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک دیتے جو ہم نے سکھایا ہوتا ہے اسی میں سے. مطلب میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ بھائی سمرا میں آپ کے ساتھ کال پر ہوں، آپ مجھے ٹائپنگ کر کے دکھائیں. میں ان کی ٹائپنگ اسپیڈ چیک کر رہی ہوں. وہ کس لیے کہ بھائی جب ہم انہیں کسی کے اگر بھیج رہے ہیں جاب کرنے کے لیے تو جب ٹیوٹر کو یہ بات کنفرمیشن ہو جائے گی کہ آیا سیکھ لیا ہے تو خوشی خوشی ہم کیوں نہیں بھیجیں گے آپ کو آگے. اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ اگر آپ کلیئر کر جاتے تو انشاءاللہ جن بھی اداروں میں جابس آتی ہیں، ویکینسیز آتی ہیں، یقیناً ہم آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ بٹھوائیں گے، کام بھی کروائیں گے. اگر کوئی ایز این ایڈیٹر کی جاب رکھتا ہے تو لائک کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. کسی کو پروف ریڈنگ کی پسند ہے وہ کر سکتا ہے. میں چوائس دیتی ہوں سکھانے کے بعد. میرا یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی مجھے عطیہ کو ٹائپنگ پہ بھیجنا ہے تو بس میں نے بھیجنا ہے. نہیں، میں پوچھوں گی کہ عطیہ آپ کو ٹائپنگ میں جانا ہے، ایڈیٹنگ میں جانا ہے یا پروف ریڈنگ میں جانا ہے. اور آج صبح میں نے ایک بہت اچھی چیز سوچی تھی جو کہ سر صفان کو بھی میں نے نہیں بتائی، تو سر آپ بھی سن لیجئے. وہ یہ کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے 2 بیچز کو پرنٹنگ کی ٹریننگ نہیں دی تھی. اب جو کراچی میں رہنے والے ہیں نا ان کو ایٹ لیسٹ ہم پرنٹنگ کی ٹریننگ دے سکتے ہیں. چونکہ ایک ادارہ ہے کراچی میں جن سے میری آج بات ہوئی تھی، ویسے تو ان سے میں نے بات کی ہے تو یقیناً آپ کو پرنٹر کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا. اور جو باہر کے لوگ ہیں دیکھیں، اگر یہ آپ کا کوئی ریلیٹو رہتا ہے تو موسٹ ویلکم، میں آپ کو منع نہیں کروں گی. لیکن اگر آپ کو کبھی بھی موقع ملتا ہے کراچی آنے کا تو آپ اس سے پہلے مجھے ضرور بتائیں، تو میں آپ کے لیے پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو پرنٹر کی ٹریننگ دلوا سکوں. ٹھیک ہے، یہ ہم جو ہے وہ پورا اپنا طریقہ کار لے کے چلیں گے. اور ہاں، اگر آپ کہیں پہ جاب نہیں کر پاتے تو آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ صفان اور میں ہم دونوں مل کر رہے ہیں. ہم اپنی بریل کی بکس خود سے لکھتے ہیں اور ہم انہیں جو ہے وہ آگے سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ تمام اداروں میں وہ کتابیں پھر چھپنے کے لیے جو ہے وہ لوگ مان بھی جاتے ہیں. آصف نواز کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آصف نواز، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے بٹ چلیں ٹھیک ہے. جی آصف، آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی آصف، میں معذرت میں لیٹ ہو گیا ہوں. ہاں کوئی بات نہیں.
چلیے آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیجیے پہلے. جی میں دوں اپنا انٹروڈکشن. جی جی آصف آپ دے دیجیے. جی جی السلام علیکم. میرا نام آصف نواز ہے اور ڈسٹرکٹ خوشاب اور ڈویژن سرگودا پنجاب پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں. اور ایم اے اسپیشل ایجوکیشن میری ایجوکیشن میں نے پاس کیا ہوا ہے. میں اسپیشل ایجوکیشن وی آئی سی میں اور پارشلی بلائنڈ ہوں میں. ٹھیک ہے جی آصف جی تھینک تھینک یو. یو. اچھا آصف ہم آؤٹ لائن ڈسکس کر رہے تھے سو میں نے ساری آؤٹ لائن شیئر کر دی ہے اور اس کے بعد یقیناً ریکارڈنگ بھی شیئر کر دی جائے گی. سو آپ ایک دفعہ پلیز اسے سن لیجیے گا ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم تھوڑا ضرور. سا آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی 4 قسم کی جابس ہوتی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس پہ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں یا آپ اپنی سی وی بنا کر کسی ادارے میں بھیج کر یا ویکینسی آتی ہے تو ان سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ایز این ٹیسٹ بیس جو ہے وہ میں آپ کے یہاں جاب کرنا چاہ رہی ہوں یا جاب کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ آپ کا ٹیسٹ لے کر بھی آپ کو جو ہے وہ جاب دے سکتے ہیں. وسائل ہمارے یہاں بہت ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم منوائیں تو یقیناً ہمیں جاب مل سکتی ہے. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا ہمیں کبھی بھی تیار ہوئی ہوئی چیز نہیں ملے گی اور دنیا ہمارے ساتھ کبھی نہیں چلے گی. ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گی یہ ہماری کمزوری ہے نظر لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں یہ ریئلٹی ہے. بات دراصل تھوڑی سی لگے گی عجیب لیکن سچ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک نعمت لی ہے تو 1000 دی ہے اور اگر ہم خود سے آگے بڑھ جائیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے لیے ہمارے جو ہے وہ عزت نفس کو کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی ہمیں نقصان ہوگا. دیکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے دنیا ہمارے ساتھ نہیں چلے گی. پہلی تو یہ تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے سیکھیں گے. اب آتے ہیں ٹائم اور ڈیز کے اوپر. لڑکیوں کی جو کلاس ہے وہ ہم نے پلان کی ہے 5 to 6 PM. کوئی اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ جی سمرا، عطیہ، ہانیہ، ہنسا اور ذکیہ، عظمیٰ. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے. اب لڑکوں کی کلاس ہم نے پلان کی ہے 6 to 7 PM. آصف، علیم، جی جی کہیے. میم 5:10 یا 5:15 کا ٹائم کر لیں. جی جی لنک بھیجتے ہوئے وہی ٹائم ہو ہی جائے گا. آپ لوگ جوائن کرو گے تو وہی ٹائم ہو جائے گا اور اوکے انشاءاللہ ہمارا ٹاپک بھی کور ہو جائے گا. جی آصف، علیم، فضل اور جو بھی ہمارے پاس میل کینڈیڈیٹس موجود ہیں 6 to 7 PM. نہیں کچھ نہیں پرابلم ہے ابھی یہ بیس ٹائم ہے. جی علیم سوری. ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے بیسٹ ٹائم ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے گڈ ہو گیا. جن کو پرابلم ہے وہ بتائیں. آصف آپ اویلیبل ہیں؟ ہاں جی یہ ٹائم صحیح ہے. اچھا اور اس کے علاوہ بلال. جی میم نو ایشو کوئی پرابلم نہیں ہے صحیح ہے یہ ٹائم. اوکے تو پھر ہم ڈن کر لیتے ہیں یہ 2 ٹائمنگز. اچھا اب بات کی جائے کہ کلاسز اسٹارٹ کب سے ہوں گی تو دیکھیے اگر آج ہمارے پاس جو ڈیٹ ہے وہ ہے 9 جون. اگر ہم کل 10 سے بھی اسٹارٹ لیتے تو ہمارے 8 دن پورے نہیں ہو پائیں گے چونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 17 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید کے دن تو سب مصروف ہوں گے یقیناً. اس سے پہلے سب اپنے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے قربانی کے جانوروں کے ساتھ مصروف ہوں گے. میں یہ سمجھتی ہوں اور آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم 1 جولائی منڈے والے دن 1 جولائی سے ہم اسٹارٹ کریں اور پھر ہمارے جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتا میں نے پھر وہی بات کہوں گی کہ ہم دن بڑھاتے جائیں گے. میرا یہ کوشچن ہے آپ نے بتایا کہ ڈکسبری سافٹ ویئر میں 175 لینگویجز جو ہے وہ لکھی جا جی سکتی ہیں جی لیکن میں نے جو ریڈ کیا ہے وہ 150 ہے. کیا یہ کریکٹ ہے یا جو آپ بتا رہی ہیں مجھے اس حوالے آپ سے صحیح گائڈ کہہ رہی کیجیے ہیں. گا. پہلے 130 تھی پھر 150 ہوئی اب 170 ہو گئی. جی جی اور ایسا ہی ہے اپڈیٹ ہوتا جا السلام رہا ہے نا. علیکم میم. جی علیم. ایکسکیوز می میم
ہمارا کنٹری بنگلہ دیش کے 216 لینگویج شو کرتے ہیں ڈکسبری بریل پر. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، زبردست. جی جی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو رہا ہے، تو مزید لینگویجز اس میں ایڈ ہو رہی ہیں، تو اس لیے بڑھتا رہتا ہے اس کا. اس کے بعد ہمارا بنگالی لینگویج کی ایڈ ہوتی ہے. جی جی، ایسا ہی. ایکسکیوز می. جی میم پوچھیے. کائنڈلی آپ اپنا تو انٹرو جی جی، کروا دیں ہمیں. میڈم مسئلہ یہ نہیں، میں ٹھیک ہے کلاس تو جی. لے لوں گی بٹ وہ جو پریکٹس وغیرہ کا مسئلہ ہوگا وہ ذرا ٹائم کا ایشو ہوگا، اس وجہ سے کلاس لینے میں ایشو نہیں ہے، لیکن جو بعد میں پھر وہ تیاری کرنی اور ٹھیک ہے عطیہ، کوئی ایشو یہ نہیں ہے، مسئلہ آپ ہوگا. فضلائی جی، سے اگر میں کر کلاس لیجیے لیتی، گا. اگر مجھے ٹائم ملتا تھا میں لیتی رہوں گی، کوشش کروں ہاں گی، نہیں لیکن نہیں، آپ نیکسٹ بیچ میں. فضلائی ہاں سے آ جائیے گا، کوئی ہاں مسئلے کی جی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے جی، کہا اس نا، وجہ سے. آپ لوگ یقین کریں، جب ہمارا سب سے پہلا بیچ تھا ان کی کلاس ہوتی تھی 4 to 5 گرلس کی، 5 to 6 بوائز کی، 6 to 7 اور بلکہ 9 ایک ایک کر کے جو نہیں آتے تھے نا کلاس میں انہیں پڑھاتی تھی. لیکن سر صفان نے مجھے کل پرسوں کہا کہ اب آپ الگ الگ سے نہیں پڑھائیے گا، ایک ٹائم پہ پڑھا دیجیے گا. وہ صرف اس وجہ سے کہ ظاہر سی بات ہے بندے کی انرجی بھی جاتی ہے، اور اتنا دیر آپ پھر بولتے پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اس جی جی. لیے جو لوگ کل سے نہیں آ پائیں گے وہ فرسٹ جولائی سے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہے، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں کلاس جوائن کر لوں، لیکن موسٹ پراپر جیسے ویلکم. اپنی پریکٹس وہ میں پھر نیکسٹ بیچ میں اپنا سارا کر لوں گے. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. اوکے، تھینک یو ٹھیک ہے تھینک یو جی. تھینک یو. آپ نے بات کی تھی کہ میں اپنا انٹروڈکشن دوں، تو ضرور، کیوں نہیں. میرا جو پورا نام ہے وہ اقرا سلیم ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ انٹر کیا ہے اپنے پی سی ایس گرلس کالج، جو کہ کراچی میں طارق روڈ پر جو ہے وہ موجود ہے. میٹرک میں نے کیا تھا بیسیکلی اپنے آئیڈاریو اسکول فار بلائنڈ اینڈ ڈیف، اور پی سی ایس کالج جو ہے وہ نارمل پرسنس کا کالج ہے، اور وہاں سے میں نے انٹر کیا تھا. اس کے علاوہ کرنٹلی بات کی جائے تو ابھی میں درس نظامی کا کورس کر رہی ہوں کنزل مدارس بورڈ سے، الحمدللہ. اس کے علاوہ میں قرآن حفظ کر رہی ہوں، اور ٹیوشنز ہمارے چلتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ جو 3rd بیچ اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کی مصروفیات ہیں. اور بریل کا کام بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے. کسی کو بریل کے نوٹس بنوانے ہوتے ہیں تو ان کو نوٹس بن کے مل جاتے ہیں، بکس چاہیے ہوتی ہیں تو وہ مل جاتی ہیں. کورسز کی اگر بات کی جائے شارٹلی بتاؤں تو میں نے بیٹ ورکنگ کا کورس کیا ہے، جسے جویلری میکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے اسٹیچنگ کا کورس کیا ہے، سلائی کڑھائی، اور اسی کے ساتھ میں نے قریشیا کا کورس کیا ہے. جیسا کہ فیمیلز آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو بھی ہمارے پرس اور اونی چیزیں بنتی ہیں نا وہ قریشیا کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو بزنس کمیونیکیشن کا کورس میں نے کیا تھا، الحمدللہ کمپیوٹر کا کیا. تو شوق بھی مجھے بہت تھا سیکھنے کا، اور میں نے وقت رہتے ہوئے بہت زیادہ کورسز کیے، اور الحمدللہ میری دل سے یہ خواہش ہے کہ میں وہ سارے کورسز انشاءاللہ اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو کرواؤں گی. دیکھیں میں فزیکلی آپ لوگوں کو نہیں فراہم کر سکتی ٹریننگ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں فیمیل انسٹرکٹر ہوں، پہلی بات. دوسری بات کہ میرے پاس ابھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں بلا کے سکھا سکوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آن لائن چلیں گے تو ہم کراچی کے باہر سے لوگوں سے بھی کنیکٹ رکھ سکتے ہیں. تو میرے پاس کچھ ایسی ٹیکنکس ہیں انشاءاللہ جس کے ذریعے آپ لوگ سیکھ جائیں گے. تو 1 by 1 ہم ٹریننگ کروائیں گے. یہ میرا شارٹ انٹروڈکشن ہے. اس کے علاوہ سر صفان آپ بھی اپنا انٹروڈکشن دے دیجئے. اس سے پہلے یہ لوگ آپ سے بھی کہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں. کائنڈلی آپ بھی آ جائیے. اوکے، میرے انٹروڈکشن کی بات کریں تو نام صفان قاسمی. اس کے علاوہ اسٹڈی کی بات کریں تو BA پارٹ 2، پارٹ 1 کا رزلٹ ابھی آیا نہیں، کب آئے گا پتہ نہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں کورسز وغیرہ کی تو جو ہے ہمارے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا ہوا ہے، HTML سم تھنگ. پروگرامنگ کے حوالے سے اگر بات کریں کہ IT کا شوق ہے مجھے، وہ کورس ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر کا کورس کیا ہوا ہے. باقی میں خود الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہوں، تو جو ہے وہ پریکٹیکلز ہوتے رہتے ہیں اس ٹائپ کے. بس یہی کوئی شارٹ انٹروڈکشن ہے میرا، کچھ اتنا خاص بتانے کے لیے ہے نہیں. ان کی اور الٹی سیدھی بس حرکتوں سے نارمل، مراد یا ان کی ایڈیٹنگ ہے. ہاں میرے تجربات اور عجیب و غریب سی چیزیں، تو بس آپ کو وہ بہتر ہی شوق پتہ تو ہے. خیر سب کو ہوتا ہے، مجھے بھی ہے.
سو اب بات کی جائے تو اب فیمیلز کا گروپ چونکہ الگ بنا ہوا ہے اور میلز کا الگ ہے، تو ہم یوں کریں گے کہ میلز کی کلاس جو ہوگی وہ گوگل میٹ پر ہوگی، اور یقیناً جو فیمیلز کی کلاس ہوگی وہ میں واٹس ایپ وائس کال کے ذریعے لوں گی۔ گروپ کی پرائیویسی ہٹا دی جائے گی، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز وہاں پہ میسیجز ان لمیٹڈ نہ کیجیے گا۔ ایک سوال ایک دفعہ کر لیں، ویٹ کیجیے گا، اس کا رپلائی آپ کو کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپس میں اگر کسی کو کسی سے کوئی گفتگو کرنی ہو تو یقیناً آپ گروپ سے نمبر لیں، ضرور لیں، لیکن ایک دفعہ مجھ سے یا سر سے اجازت لے لیجیے گا کہ ہمیں فلاں بندے سے یا بندی سے بات کرنی ہے تو ہمیں اس کا نمبر چاہیے۔ یقیناً میں پھر آپ کو خود پرووائڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا سفر اسٹارٹ ہوا ہے یہ بہت اچھا گزرے گا۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے۔ ایکسکیوز می میم، سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ جی کہیے۔ میم میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا بلائنڈ، ٹوٹلی بلائنڈ بندہ وہ اسٹیچنگ کر جی سکتا ہے اور وہ کیسے؟ دیکھیے آپ کا سوال اچھا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو اسٹیچنگ کی ہمارے پاس چیزیں ہیں نا وہ ڈفرینٹ اب آ گئی ہیں ویژولی امپیئرڈ کے لیے۔ اس میں ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ نارمل پرسنس کی جو سوئی ہوتی ہے کپڑے سینے کی، ان میں جو ہے وہ تھریڈر مینس کے دھاگا، تھریڈرز جو میلز بھی ٹیلر ہوتے ہیں تو میلز بھی سن سکتے ہیں اس چیز کو کہ ان میں جو دھاگا ڈلتا ہے وہ سائڈ سے ڈلتا ہے، جبکہ بلائنڈ کی سوئی دیکھی جائے تو اس میں دھاگا اوپر سے ڈلتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹیکنکس ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم یہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم یہ کام کر بھی سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میم ہم سیکھ سکتے ہیں، اور میم آپ ہمیں سکھائیں گی نا؟ انشاءاللہ ضرور، میں پوری کوشش کروں گی جب ہم اس پر آئیں گے تو میں آپ کو سکھا سکوں، ٹھیک ہے؟ ضرور میم، انشاءاللہ۔ میرا اگر بھی آپ یہاں کو پہ کچھ کوشچن ہے۔ میں الحمدللہ باقی سب گھر کے کام کر لیتی ہوں، ایون کوکنگ کی ہر قسم کی کوکنگ ہر چیز، لیکن میرے لیے بھی ایک یہ سرپرائزنگ کہ بلائنڈ اسٹچ کر سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ سلائی کر سکتے ہیں، یس بالکل تو کر میں بھی سکتے، ضرور چاہوں گی۔ چھوٹے موٹے کام تو میں کر لیتی ہوں، جیسے بٹن لگانا، کوئی پھٹا ہوا سی لیا اس طرح سے، لیکن بٹ اتنے آپ نے کہا جیسے اس طرح سے، یعنی کہ میرے لیے سرپرائزنگ ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں وہ کیا۔ نہیں مجھ سے تو سوئی میں دھاگا ہی نہیں ڈالا جاتا، حالانکہ میں پارشلی سائٹڈ ہوں۔ صحیح، نہیں میں کوئی ٹوٹلی بات نہیں، بلائنڈ ہوں۔ نئی ہاں نئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم سیکھتے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہمارا جو یہ بزنس ہے ایک طرح سے یہ آفیشیلی اب جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو ہم لوگوں نے اپنا فیس بک کا بھی اکاؤنٹ بھی کریٹ کیا ہے، اس پہ ہم لوگ ڈفرینٹ ویڈیوز بھی شیئر کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ویڈیوز میں کسی ممبر کی، لڑکی یا لڑکے کی شیئر نہیں کروں گی، وہ اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں جب ظاہر سی بات ہے مجھے اپنی پرائیویسی عزیز ہے تو مجھے اپنے ساتھ والے کی بھی عزیز ہے، اور آپ سب بالکل اسٹوڈنٹ ہو لیکن میرے بہن بھائی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ جو شارٹ ویڈیوز آپ کو ملیں گی، ایک منٹ رکیے گا، اس میں جو آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ جی جی میم آ جی رہی آ رہی اس ہے۔ میں جو آپ لوگوں کو شارٹ ویڈیوز ملیں گی وہ انہی شارٹ چیزوں کی ملیں گی۔ اب جیسے یہاں پہ یہ پارشلی ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں کہ میں نے کس طریقے سے اسٹیچنگ کی ہے، اور میں اس میں ڈفرینٹ چیزیں بتاؤں گی بھی۔ فرق یہ ہوگا کہ وہاں ہم میری فیس کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کریں گے، نہ کسی اور کی، ہم وہاں پہ صرف اور صرف اپنے کام سے ریلیٹڈ چیزیں اپلوڈ کریں گے۔ میم اپنے یوٹیوب چینل کا لنک شیئر کر دیجیے گا گروپ میں۔ انشاءاللہ وہ جب ہم اپلوڈ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ چلتے ہیں پھر ہم جو ہے وہ کہ کل اللہ 5 سے حافظ۔ 6 کلاس ہے نا؟ جی، فیمیل 5 to 6، میلز 6 to 7، ٹھیک ہے جی؟ ہماری طرف سے معذرت، آج آپ لوگوں کو لنک ملنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن انشاءاللہ کل وقت پہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا سبھی لوگ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کلاس میں۔ السلام علیکم۔